بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ہجری میں کتنے سرایہ بھیجے گئے؟ تو آج آپ حضرات کے سامنے اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ سن 6 ہجری میں ٹوٹل کتنے سرایہ بھیجے گئے؟ 13 سرایہ بھیجے گئے تھے۔ تو کون کون سے سرایہ بھیجے گئے ان کا مختصر طور پر تذکرہ آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سریہ محمد بن مسلمہ کب ہوا اور اس کے امیر کون تھے؟ اس کے امیر لشکر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ سن 6 ہجری کے اندر لشکر بھیجا گیا تھا۔ لشکر میں افراد کی تعداد کتنی تھی؟ 30 افراد پر یہ مشتمل تھا۔ کس جانب یہ لشکر بھیجا گیا؟ نجد کے اطراف کرتا نامی مقام کی طرف۔ کس سردار کو گرفتار کیا گیا تھا؟ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن آسال کو اس سریہ کے اندر گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد ثمامہ بن آسال کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا مشہور عمل کیا تھا؟ قریش مکہ کا غلہ بند کر دیا اور حضور کی اجازت سے مشروط کر دیا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تو تب ان کا غلہ بحال کیا جائے گا، نہ تو بند رہے گا۔ حضرت ثمامہ بن آسال کا مشہور قول اسلام قبول کرتے وقت: اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض چہرہ کسی کا نہ تھا، اور اب ان سے محبوب چہرہ کسی کا نہیں۔ سریہ غمر کب روانہ کیا گیا؟ یہ ربیع الاول یا ربیع الثانی سن 6 ہجری کو روانہ کیا گیا۔ امیر لشکر حضرت عکاشہ بن محصن تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 40 تھی۔ مال غنیمت کے طور پر 200 اونٹ ملے تھے۔ سریہ ذی القصہ نمبر 1 کب ہوا؟ یہ ربیع الاول یا ربیع الثانی 6 ہجری کو بھیجا گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ امیر لشکر تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 10 افراد پر مشتمل تھی۔ دشمن کی تعداد 100 تھی۔ مسلمانوں کا نقصان: جب مسلمان سوئے تو امیر لشکر کے علاوہ سب کے سب قتل کر دیے گئے، یعنی شہید کر دیے گئے۔ سریہ ذی القصہ نمبر 2 کب ہوا؟ ربیع الثانی سن 6 ہجری کو۔ اس کے امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 40 افراد پر مشتمل تھی۔ سریہ جموح کب ہوا؟ یہ ربیع الثانی 6 ہجری کو ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ امیر لشکر تھے۔ بنو سلیم کے علاقہ جموح کی طرف یہ لشکر روانہ کیا گیا۔ سریہ عیس کب ہوا؟ یہ جمادی الاول سن 6 ہجری کو ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ امیر لشکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کس سریہ میں مسلمان ہونے سے پہلے بھاگ کر مدینہ آئے؟ سریہ عیس سے پہلے۔ سریہ طرف یا ترک کب ہوا؟ یہ جمادی الثانی سن 6 ہجری میں۔ امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ تھے۔ یہ بنو سالبہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ 15 افراد کے اوپر لشکر مشتمل تھا۔ سریہ وادی القریٰ یہ رجب 6 ہجری کو روانہ کیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ امیر لشکر تھے۔ سریہ دیار بنی کلب یہ شعبان 6 ہجری کو روانہ کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ نصیحت کی کہ لوگ اگر اطاعت کر لیں تو ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماتر بنت اسبہ سے شادی کی تھی۔ سریہ دیار بنی سعد یہ شعبان 6 ہجری کو روانہ کیا گیا۔ اس کے امیر لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دومت الجندل کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 200 افراد تھی۔ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ سریہ وادی قریٰ یہ رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ امیر لشکر تھے۔ سریہ ارنیین یہ شوال 6 ہجری کو روانہ کیا گیا۔ امیر لشکر حضرت قرظ بن جابر فہری تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 20 افراد تھی۔ اس سریہ کا مقصد عقل اور ارینا کے کچھ افراد میں
حضور کے اونٹوں کے رائی کا قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینا مقصود تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ بندے گرفتار کیے گئے اور قصاص کے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ کر آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر حرہ کے ایک گوشہ میں چھوڑ دیا، جدھر وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ یہ اقوال تھے سریہ 6 ہجری کے سرایہ کے حوالے سے، جو آپ حضرات کے گوشہ گزار کی۔ امید ہے کہ اچھے انداز کے ساتھ یہ سرسری طور پر جائزہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جن حضرات نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیجئے۔